المثل الاعلی، اور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے مہان شان ہے، سب سے بڑی شان ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ للہ جو ہے یہ جار مجرور سے مل کے خبر مقدم ہے، اور مثل الاعلی جو ہے یہ مبتدائے مؤخر ہے۔ ایسی صورت میں ترجمہ ہوگا اور اللہ کی ہی سب سے بڑی شان ہے۔ أريد أن يذهب إلى البيت، أنا مريض انشاءاللہ هذا انشاءاللہ انت تودی الشیخ الى البیت انه مریض، اہلا وسہلا ومرحبا بكم وبارک اللہ فیکم انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کو خوب ترقی دے اللہ۔ روز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ان کا وظیفہ سبحان اللہ، اللہ و نعم الوکیل یہ ہر روز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ رہے گا یہ ٹھیک ٹھیک، اجازت ہے۔ درود پاک پڑھنے حضرت جا رہے ہیں، آپ لوگ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی بولیے سب سے بڑی شان ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اس سے بڑی کسی کی شان نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے ایمانداری سے، کیا آپ نے اللہ کی شان کو دیکھا؟ کیسی بات کرتے ہو یار۔ چمکتے ہوئے سورج کو جب ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں، اور خاص کر 12-1 بجے دوپہر میں، تو دل نہیں کہتا ارے ایک سورج کی ٹکیا پوری دنیا کو چمکائے ہوئے ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ کہتے ہو نا اپنی زبان میں، چاند کی چاندنی کو دیکھا، دل کی دھڑکن سے فوراً آواز نکلی، ایک چاند پورے ماحول میں چاندنی پھیلائے ہے، یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی شان ہے۔ ایک انگریز آیا بنگلہ دیش، انگریز انگلینڈ سے آیا، اور ایک گاؤں میں گیا، رات میں مچھر سے پریشان تھا۔ رات میں دیکھا جگنو، جگنو سمجھتے ہیں وہ جو چمکتا ہے، جگنو دیکھا تو گھبرا گیا، got frightened, scared، اور ڈر کے مارے چرپائی کے نیچے چھپ گیا۔ مالک مکان کی جب نظر پڑی، دیکھا مہمان کہاں ہے، اتیتھی کہاں ہے، تو نیچے سے بولنا چپ، وہ دیکھ مچھر ٹارچ لے کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تب تک اس نے کہا اے جاہل، یہ مچھر ٹارچ لے کے نہیں گھوم رہے ہیں، یہ جگنو ہے، میرے رب کی شان ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کیا۔ چاہے دھرتی ہو، گگن ہو، پون ہو، آکاش ہو، پاتال ہو، چندرما ہو، سورج ہو، تارے ہو، چاہے برگ و سمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، یہ سب اللہ کی قدرت کی بہت بڑی شان ہے۔ اسی کو دیکھ کے تو ہم اللہ کو مان جاتے ہیں، لیکن اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا
ان میں سے میں نے جتنے نام لیے ہیں ان میں کوئی ایسا بھی ہے جسے ہم یہ کہیں یہ سب سے بڑی شان ہے؟ اگر سورج کو کہا تو چاند کو تکلیف ہوگی، چاند کو کہا تو ہوا کو تکلیف، ہوا کو کہا تو آگ کو تکلیف، آگ کو کہا تو پہاڑ کو تکلیف، پہاڑ کو کہا تو سمندر کو تکلیف، دریا کو تکلیف، ساگر کو تکلیف۔ تو جب یہ ہے نہیں تو پھر مثل الاعلیٰ ہے کون؟ کون ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو آؤ حضرت امام ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجل محدثین میں سے ہیں۔ ایک حدیث ان کے پاس نقلاً متواتراً حضور سے لے کے ان تک آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں، پہلے اس آیت کا ترجمہ ذرا دیکھو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اللہ پاک یاد دلا رہا ہے محبوب، ریممبر دا مومنٹ، یاد کرو۔ توجہ چاہوں گا، یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی۔ کل شاید پور میں نے یہ بات سمجھا دی تھی، جس نے دیکھا ہے اسی کو یاد۔ جیسے کوئی مجھے یاد کرائے کہ حضرت یاد کیجئے جب آپ رنگ پور آئے تھے، میں کہوں خاک یاد کروں، پہلی بار تو آج آیا ہوں۔ تو یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اے محبوب یاد کرو، ریممبر دا مومنٹ۔ کیوں؟ ارے دور سے نہ صحیح، نور سے تو دیکھ رہے تھے نا۔ یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ یاد کرو جب ہم نے سب کو نبوت و رسالت کی بشارت دی تھی اور سب سے کہا تھا کہ ایک دن اللہ تمہیں نبی بنائے گا۔ یاد کرو جب ہم نے ان سے ایک شپت لی تھی، شپت گرہن سماروہ جانتے ہیں نا، سوئر اینڈ سیریمنی، جب سفید سفید کپڑے میں نیتا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دیش کے سمویدھان کے پرتی نشٹھاوان رہیں گے اور یہ رہیں گے اور وہ رہیں گے، اور 5 سال میں پتہ چل جاتا ہے کیا رہیں گے۔ سب ہمارے میئر صاحب کی طرح کیئر نہیں کرتے۔ He is mayor because he does care۔ تو توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، ہاں میری طرف دیکھتے رہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ ریکارڈ توڑ دیں، کیونکہ بنگال میں جب جلسہ ہوتا ہے تو بنگالی لوگ ایک دوسرے سے بولتے بہت ہیں۔ یہ ریکارڈ آج ٹوٹنا چاہیے۔ آپ مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی چاہت ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ اللہ پاک یاد دلا رہا، محبوب یاد کرو جب ایک شپت گرہن سماروہ ہوا تھا، جب ہم نے تمام نبیوں کی آتما روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اے نبیوں اٹھاؤ شپت اس بات پر اٹھاؤ شپت اس بات پر کہ جب تمہارے درمیان، جب تم نبی رہو، رسول رہو، اور تمہارے درمیان عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، محبوب ہمارا، آقا تمہارا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وعدہ کرو، اٹھاؤ شپت کہ جب تمہارے درمیان امار شنار نبی آئے، محبوب آئے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سب ضرور ضرور میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ گے۔ میرے حضرت تعلیم علماء
آپ ذرا خیال کریں، بچار کریں، جن کے دامن کی ہوا لگ جائے ایمان مل جائے، ان سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب پر ایمان لے آنا، اور وہ بھی نون تاکید بھی ہے اور نون ثقیل، لام تاکید اور نون ثقیلہ بھی، لتؤمنن، چوکنا مت، ضرور ضرور ایمان لے آنا۔ مطلب کیا؟ ایمان لے آنا یعنی میرے نبی کے گیت گانا، انہی کے نغمے سنانا، انہی کے ترانے پڑھنا، انہی کا کلمہ دہرانا۔ مطلب صاف ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے نبیوں وعدہ کرو کہ تمہارا کلمہ اور ہوگا، تمہاری امتوں کا کلمہ اور ہوگا۔ امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مگر تم لو شپت کہ تم یہ نہیں کہو گے، تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پیچھے والوں کو آ رہی ہے؟ آئیے، جب سمجھ میں آ رہی تو ایک قدم۔ حضرت امام قسطلانی محدث فرماتے ہیں توجہ سے کہ جب یہ شپت گرہن شماروہ ہو رہا تھا، سوئرن سیریمنی، اسی وقت افق پر ایک نور چمکا۔ زور سے بولو، کیا چمکا؟ ایک نور چمکا۔ نور کی چمک، اے بیٹا تیسری بار بول رہا ہوں، نور کی چمک ایسی تھی کہ جب کوئی دیکھے تو نظر ما زاغ البصر کا منظر پیش کر رہی، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی۔ سارے نبی نے گردن اٹھائی تو گردن اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ ایسی طلعت تھی، ایسی برائٹنس تھی، ایسی چمک تھی، دیکھتے ہی ایک سر میں، ایک لہجے میں، ایک ہی باਣੀ میں سب نے کہا اے اللہ لمن ھذا النور، یہ کس کا نور ہے؟ لگتا ہے یہ تیرے قدرت کی سب سے بڑی شان ہے، لگتا ہے یہی مثل الاعلیٰ ہے۔ اتنا کہنا تھا، تب تک ندا آتی، رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، اے میرے نبیوں یہ کسی اور کا نور نہیں، یہ میرے شنار محبوب میرے نبی مصطفیٰ کا نور ہے۔ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور یہی مثل الاعلیٰ ہے، یہی میری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ جنہیں میں نے خوبصورت بنایا، اور اتنا خوبصورت ان کا جسم بناؤں گا، اتنا اوسم، پریٹیکولر، فینومینل، مائنڈ بلوئنگ، اوسم، اتنے لاجواب ہوں گے کہ دنیا جب دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب آمینہ کے لال کا یہ عالم ہے تو بنانے والے ذوالجلال کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ لوگ، طبیعت اچھی ہے نا؟ اپنا بھالو آشین، الحمدللہ، شکر۔ میں چاہ رہا تھا کہ بس آپ مجھے دیکھیں، آج آپ کو ریکارڈ توڑنا ہے۔ ہاں، یہ جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ جلسہ فضول میں نہیں، جلسہ رسول میں ہم بیٹھے ہیں۔ چھوٹی سی بھی بے ادبی سارا معاملہ گڑبڑ کر دے گی۔ ہاں، سبھی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں یہاں، صرف اپنے نبی کے لیے آئے ہیں، چین کے لیے نہیں آئے ہیں، غوث الثقلین کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے، نبی کا معجزہ جو ادبھت میراکلز ہوتے ہیں، وہ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے مگر اللہ کی قدرت کی شان بھی ہوتا ہے۔
جیسے حضرت داؤد علیہ السلام مزامیر اگر بجا دے تو اڑتی چڑیا ہوا میں رک جاتی تھی. حضرت سلیمان کا تخت ایسا کہ پلک جھپکتے ان تک آ جائے, اور چڑیوں اور جانوروں کی بھاشا بھی وہ سمجھتے تھے. یہ ان کا معجزہ. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اللہ کی شان بھی ہے. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا, 12 چشمے جاری ہوئے. یہ موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کی, زور سے بولو, شان بھی ہے. میرے نبی رات ہی رات لامکاں چلے بھی گئے, آ بھی گئے, کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا. نبی کے لیے درخت گھاس اکھڑ کے قدموں میں آ جائے, پتھر کلمہ پڑھنے لگے ابو جہل کی مٹھی میں. یہ میرے آقا کا معجزہ بھی اور اللہ کی, زور سے بولو, کلیئر ہو گیا. بالکل اسی طرح اب میں مدینے سے بغداد جا رہا ہوں, بالکل اسی طرح جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے, اسی طرح ولی کی کرامت, ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی. جیسے حضرت سلیمان کے صحابی تھے حضرت آصف بن برخیہ, تخت بلقیس کو 1 سیکنڈ میں لے آئے. یہ ان کی کرامت ہے اور حضرت سلیمان کا معجزہ ہے. تو جس طرح نبی کا معجزہ, تھوڑی سی عالمانہ بات ہے اس لیے میں 2-3 بار اسے ریپیٹ کروں گا, اللہ کی شان کہلاتا ہے, اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کے کمالات نبوت کی شان ہوتی جس نبی کی امت کا وہ ولی. اب ذرا دیکھیں کہ میرا جس طرح رسول اعظم, آئے ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے, جس طرح ہمارے پیارے شنار نبی اللہ کے کارخانے قدرت کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی شان ہے, اسی طرح غوث اعظم, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدانی, شاہباز لامکانی, شیخ عبدالقادر جیلانی, 11ویں والے پیر, مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان ہے. کلیئر ہوا؟ جس طرح نبی, ہمارے نبی اللہ کے قدرت کی بہت بڑی شان, اسی طرح غوث اعظم مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان. وہاں ملائے اعلیٰ میں کیا ہوا کہ جب سارے نبیوں نے دیکھا, پوچھا اور اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ مصطفیٰ کا نور ہے, تو سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. کیا کر دیا سب نے؟ کیوں؟ یہ جھکانا بتا رہا کہ اے مولا جب زمانہ آئے گا تب دیکھا جائے گا, ہم تو آج ہی گردن جھکا کر کے ترانہ پڑھ رہے ہیں. اب دل تھام کے اگلا جملہ سننا, یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ ملائے اعلیٰ میں, روحانی کانفرنس میں, سور ان سیریمنی میں, شپت گرہن شماروہ میں, جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی شان کو دیکھا تو اپنی گردنوں کو جھکا لیا, اور بغداد کے منبر پہ جب ولیوں نے مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان کو دیکھا تو یہاں بھی گردن جھکا لی. وہاں نبیوں نے گردن جھکا لی, یہاں ولیوں نے گردن جھکا لی. گویا سب کی جھکی گردنیں اعلان کر رہی کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں, ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. اب
ہوا کیا تھا؟ گردن کیوں جھکائی سب نے؟ غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ آج اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ میرا قدم میرے مریدوں کی گردن پہ ہے تو دو چار مرید کہیں گے اے حضرت حضور ہاتھ ہم نے دیا ہے گردن پہ نہ آؤ، لیکن وہاں جب غوث پاک نے کہا اعلان کیا تو no one denied، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کی وجہ معلوم؟ آؤ میں اپنے سلسلے کا تبرک دیتا ہوں۔ میرے سرکار سلطان جی حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، حضرت نظام یمنی نے لطائف اشرفی میں لکھا کہ ہم لوگ دکن کے دورے پہ تھے، دکن یعنی دکشن بھارت، گلبرگہ کے دورے پہ تھے، اور ایک جلسہ تھا اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تقریر کر رہے تھے، and the topic of the lecture was سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر۔ منہاج کا مطلب پتھ، راہ، راستہ، وے، مطلب چلتا تو ولی ہے مگر ڈھنگ رنگ ولی کا ہوتا ہے، ڈھنگ نبی کا ہوتا ہے۔ یہ ہے سلوک الولایہ۔ بولتے 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 آپ نے فرمایا لوگوں ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پرتو۔ پرتو سمجھے؟ نہیں سمجھے، باؤنسر ہو گیا۔ چلیے میں اور کلیئر، ہر ولی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ولی صدیق وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ کی گورننس سے پورٹ فولیوز ملتے ہیں کہ یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے، یہ نقبہ ہے، یہ نوجبہ ہے، یہ روجبہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں، منترالے ملتا ہے، ان کو کہتے ہیں اولیاء صدیقین، اولیاء محبین و محبوبین۔ ان کی شان مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ پرتو ہوتا ہے مطلب کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی سب نہیں سمجھے، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے۔ یہ بھی اوپر سے چلا گیا۔ چلیے میں اور آسان کرتا ہوں، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ سایہ سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا رنگ پور والوں مجھے کیوں بلایا؟ چلیے، اس سے وہ سایہ نہیں ہے جو جسے ہم پرچھائی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ پرچھائی سمجھ جاتے ہیں، پرچھائی تو میرے مصطفیٰ کی تھی ہی نہیں۔ ان کا سایہ سارے عالم پہ تھا مگر ان کا سایہ کسی نے دیکھا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے، شیڈو ہوتا ہے، اور ایسا میرے دوستوں سایہ ہوتا ہے، ایسا سایہ کہ جس نبی کا وہ پرتو ہو، اس نبی کے معجزے کرامت کے روپ میں اس ولی سے صادر ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جیسے آپ نے نام لیا حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پیر ترکستان، تمام ترکیوں کے پیر۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ کے پرتو تھے۔ تو موسیٰ کا معجزہ کرامت کے روپ میں ان سے ظاہر ہو، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا، نجم الدین کبریٰ کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا۔ یہ ڈنڈے سے ایسے پھینکیں تو سانپ بن جائے، یہ ڈنڈے سے پھینکیں تو سانپ بن جائے۔ انہوں نے ڈنڈے سے پتھر پہ مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا، انہوں نے بھی مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا۔ انہوں نے کیا تو ان کا معجزہ کہلایا، انہوں نے کیا تو ان کی کرامت کہلائی۔ اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر۔
بات چلتی رہی تب تک آپ کے جو اصحاب تھے مخدوم پاک کے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ سرکار آپ کس کے پرتوں ہیں؟ آپ بھی تو ولی صدیق ہیں، محبوب یزدانی ہیں، غوث زمان ہیں، قدوۃ الکبریٰ ہیں، آپ کس کے پرتوں ہیں؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا سنو، زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں، میرا سلوک ان کے قدم پہ ہوا ہے۔ جیسے اتنا کہا سارے جتنے بیٹھے تھے کہا حضور ہم جانتے تھے، we knew that but we wanted to listen from you، ہمیں پتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ جیسے وہ احرام پوش ویسے آپ احرام پوش، جیسے انہوں نے شادی نہیں کی آپ نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی مردے کو زندہ کر دیں آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، وہ بھی مسیح آپ بھی مسیح، انہوں نے بھی نابینا کو بینا کیا آپ نے بھی اندھے کو بینا کیا، وہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے یہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے۔ حضور ہم جانتے تھے لیکن ہم آپ سے سننا چاہتے تھے۔ اے رنگ پور کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت میں کوئی نجم الدین کبریٰ جیسا نہیں، جو پرتب موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب پوری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا نہیں، جو پرتب عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اس غوث اعظم کی طرح کیا لاؤ گے جو پرتب آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتب محمد الرسول اللہ ہے۔ عشق نے جواب دیا، جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ بھی دکھا رہے تھے، اسی میں یہ شعر ہے، میں نے کہا چلو ایک شعر تو پڑھ دو، ایک شعر پڑھ دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پیچھے پیچھے چل کے ولی ہوا، میں کسی اور نبی نہیں بلکہ شنار نبی کے پیچھے، امر نبی کے پیچھے، مہان نبی کے پیچھے میں چلا، تو جس طرح وہ نبوت میں مہان، اسی طرح عبدالقادر ولایت میں مہان۔ That was the main reason why، یہی کارن تھا، یہی وجہ تھی کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے ڈینائی نہیں کیا، جیسے ہی کہا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، نو ون ڈینائیڈ، سب نے گردنیں جھکا دی، جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی، اگلوں نے سنا گردن جھکا دی، پچھلوں نے سنا گردن جھکا دی، اقطاب نے سنا گردن جھکا دی، اغواس نے سنا گردن جھکا دی، نقبہ نے سنا گردن جھکا دی، نجبہ نے سنا گردن جھکا دی، مخدوموں نے سنا گردن جھکا دی، ولیوں نے سنا گردن جھکا دی، بلکہ اتہاس ساکھی ہے، گواہ ہے کہ اصفہان کی چوٹی ہے، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ خواجاؤں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کا شگفتہ پھول، سرتاب قدم آل رسول، والی ہندوستہ، خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری غریب نواز ہیں، انہوں نے بھی سنا تو غریب نواز نے بھی انکار نہیں کیا، He never denied، بلکہ کیا کہا؟ صدقت یا عبدالقادر، صدقت یا عبدالقادر، اے عبدالقادر آپ نے سچ کہا، ارے گردن ہی کیا بل علی عینی و راسی، بلکہ ہماری آنکھوں پر آپ کا قدم، ہمارے سر پر آپ کا قدم، کسی نے کہا دل پر قدم، کسی نے کہا کاندھے پر قدم، کسی نے کہا گردن پہ، کسی نے کہا جگر پہ، اس راز کو فاسق کیا سمجھے؟ چل بریلی تجھے عاشق
ابن عاشق بتائے گا جب مچل کے اس نے کہا تھا اور جھوم کے کہا تھا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، رکھو قدم غوث اعظم. آج تو کھانا کھایا ہے آپ نے، کل بھوکے تھے بیچارے. آئیے، ویسے شیر بھوکا زیادہ ڈینجر ہوتا ہے. آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے. کسی نے انکار نہیں کیا. غوث پاک نے کہا، پھر میں دوہرا رہا ہوں غور سے، try to understand what I'm saying، کہ غوث پاک نے کہا میرا چورن، پابند پوتر چورن تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. منع کسی نے نہیں کیا. ڈینائی، زور سے بولو، انکار کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہے. اللہ کرے یہ جملہ دل میں اتر جائے. سب کو پتا ہے کہ قدم 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 تو عبد القادر کا ہے، مگر اس میں دم مصطفیٰ کا ہے. ماشاءاللہ، میں تو سمجھا حاضر ہی آ گئی. اللہ سلامت رکھے. گاڑی چلاتے وقت یہ کیفیت ڈینجر ہے. آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو پھر ذہن کو، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے گردنیں جھکا دی. اب آئیے، جب سارے مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے پیروں کی گردن جھکی ہے اور اس پر غوث اعظم کا قدم ہے، تو سارے سنیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اے غوث اعظم، سب تو پیر ٹھہرے، تم بڑے پیر ٹھہرے. سب پیر ٹھہرے، تم بڑے پیر ٹھہرے. سنیوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے پیر کا عرس تو بھول سکتے ہیں، اپنے بابا دادا کی نیاز اور فاتحہ کو ہم بھول سکتے ہیں، مگر صبح قیامت تک میں اور ہماری نسلیں اے عبد القادر آپ کی 11ویں کا فاتحہ نہیں بھولیں گے. کیونکہ سب تو پیر ٹھہرے، تم بڑے پیر ٹھہرے. بات کلیئر ہے؟ اگر آپ نے سمجھ لیا تب تو چمتکار کر دیا. کیونکہ جو اردو بھاشی ہوتے ہیں وہ بھی اس لیکچر کو قاعدے سے کیچ نہیں کر پاتے. آپ نے کان سے نہیں دل سے سنا ہے. اللہ یہ سننا غوث پاک کے صدقے میں قبول کر لے. آئیے قدم. اب بات شان کی چل پڑی ہے تو میں تمہیں شان دکھاتا ہوں. پہلے اللہ کی شان سنو، یعنی قول مصطفیٰ سنو. حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، انی ارا ہذہ الدنیا، توجہ، انی ارا ہذہ الدنیا کانی ارا کفی ہذہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا میں پورا سمپور سمست وشو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں، نیٹ اینڈ کلین. یہ کس نے فرمایا؟ زور سے بولو، جورے جورے. ہاں حضور نے. بولو بھائی، ایسے نہیں، منہ سے بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I'm seeing the entire words just like a palm in front of me. جیسے میرے سامنے ہتھیلی ہے میں اسی طرح پوری دنیا دیکھتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے مصطفیٰ کو دنیا ایسے دکھائی جیسے ہتھیلی. ہتھیلی. اب آئیے مصطفیٰ کی شان دیکھیے. مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان یعنی غوث اعظم کا فرمان دیکھیے. انہوں نے بات قصیدہ غوثیہ کی چھیڑی نا، جو ابھی حضرت گئے ہیں، تو میں قصیدہ غوثیہ سے اب ہٹوں گا نہیں. دوسرا شعر سنو غوث پاک کا. فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ
ہی جمان کا خردلتن علی حکم اتصالی. کیا مطلب؟ I have seen the whole universe. The entire universe looks like a seed of mustard on the palm. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے شمشت بش ایسا نظر آتا ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. یہ قصید غوثیہ. غوث پاک فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں پوری ہتھیلی، اور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. رائی سمجھے؟ سرسوں، سرسوں، ہاں کڑوا تیل جس کا بنتا ہے، رائی کا دانہ. اب جو مدینے والے ہیں وہ تو سمجھ گئے، کینے والے نہیں سمجھ پاتے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کون پیر صاحب آئے تھے پاکستان سے. ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے جو اردو بولے وہ پاکستانی ہو جاتا ہے، جبکہ پاکستان جب پیدا نہیں ہوا تھا تب سے اردو ہے. اردو کی آیو 700 برس ہے، اس کے بانی میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، اور پاکستان کو بنے ابھی 75 سال ہوئے ہیں. ہر اردو اگر پاکستان گئی نہ ہوتی تو وہاں سب پنجابی بولتے. یہ تو ہمارے یو پی کے لوگ، دلی کے لوگ، لکھنؤ کے لوگ انہوں نے اس چھیتری بھاشا کو انترجاتی بھاشا بنا دیا. تو وہ ایک ہے ایسی چیز. کون مولانا آئے تھے؟ ان کیا ہوا کہ انہوں نے، توجہ سے سنیے گا، انہوں نے نبی کو گھٹا دیا، ولی کو بڑھا دیا. یقین جانو میں بڑی ایمانداری سے بول رہا ہوں، ہم لوگ ماچھ پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے ہیں. کہیں وہ کیسے پکڑ دیا؟ اب وہ بیچارہ بھولا بھالا مسلمان، صبح فیکٹری جا کر شام کو لوٹنے والا، گھر پہنچ کے بی بی کا تانا سننے والا، وہ کیا اس نے کہا یار ایسا تو نہیں بولے. کہ انہوں نے نہیں کہا کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے پوری دنیا ہتھیلی کی طرح دکھتی ہے، اور غوث نے فرمایا پوری دنیا ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو نبی کے نزدیک دنیا بہت بڑی ہے جیسے ہتھیلی، غوث پاک کے نزدیک دنیا بہت چھوٹی ہے جیسے سرسوں کا دانہ. تو غوث پاک کی نگاہ پاورفل ہے، دنیا چھوٹی ہے. ایسے پھنساتے ہیں. اب وہ یار وہ بھولا بھالا جس نے نہ کبھی مدرسے میں بھات کھایا، نہ کسی خانقاہ میں گیا، نہ کسی پیر کی صحبت میں بیٹھا، وہ تو پھنس گیا. اب 2-3 دن میں اس کے اجتماع میں نظر آئے گا. لیکن وہیں ایک مست بیٹھا تھا، ایک قلندر تھا، مدرسے وہ بھی نہیں گیا تھا، لیکن ہاں علماء کی خدمت کرتا تھا، سادات سے محبت کرتا تھا، بھالو بھاشا کرتا تھا، ان کی جوتیوں کو سیدھی کرتا تھا، اور کبھی موقع مل جائے تو گاڑی بھی چلاتا تھا. وہ بیٹھا تھا، مست تھا، مستی میں. اس نے کہا اے لڑکے کو کیوں پریشان کرتا، ادھر میرے پاس آ، میں جواب دیتا ہوں. کہ نہیں میں پریشان نہیں کر رہا ہوں، وہ تو جو تمہارے پیر صاحب حضور بولے وہ، کہ حضور جو بولے وہ صحیح بولے، کیونکہ حضور کچھ اپنی طرف سے نہیں بولے. جو نبی بولے وہ بولے، جو ولی بولے وہ بولے. کہ لیکن مجھے سمجھو کہ سمجھنا ہے کہ نہ سمجھ. کہ جا آگے کرانہ مرچنٹ کی شاپ ہے، وہاں سے گروسری شاپ سے ایک سرسوں کا دانہ لے کے ابھی میں تجھے سمجھاتا ہوں. وہ بھاگتا ہوا گیا سرسوں کا دانہ لینے. سرسوں کا دانہ لے کے آیا کہ اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ. وہ جماعت والے نے ہتھیلی پہ رکھا اور کہا اب بتا تجھے پوری ہتھیلی صاف دکھ رہی ہے؟ ایسے دیکھا، پھر ایسے دیکھا، پھر چشمہ اٹھا کے دیکھا، پھر جھکا کے دیکھا. 2 منٹ کے بعد کہا پوری ہتھیلی تو دکھ رہی ہے، پوری ہتھیلی دکھ رہی ہے، لیکن وہ جو سرسوں نے جو جتنا حصہ چھپا دیا ہے اتنا حصہ نہیں دکھ رہا ہے. کہا چاہیے بتا سرسوں کا دانہ تجھے پورا دکھ رہا ہے؟ پھر وہ ایسے کرنے لگا اور 2 منٹ کے بعد کہا پورا دانہ دکھ رہا ہے، بس وہ جو نیچے کا حصہ سرسوں کا جو ہتھیلی سے ٹچ ہے وہ نہیں دکھ رہا. کہ بس یہی تو فرق ہے، یہی تو غوث پاک سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں میں پوری دنیا دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، بس تھوڑا سا
صرف تھوڑا سا چھپایا، اور جس نبی کا میں مظہر ہوں اسے صاف صاف پوری دنیا دکھا دیا۔ اس سے اللہ نے کچھ نہیں چھپایا، نہ کان کا علم، نہ یکونوں کا علم، نہ ماضی کا علم، نہ بھوشیہ کا علم، نہ پاسٹ کا علم، نہ اتیت کا علم، نہ بھوت کال، نہ ورتمان کال، نہ بھوشیہ کال، اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ رات ہی رات لامکہ بلا کر اپنا دیدار بھی کرا دیا۔ نہ خدائی کو چھپایا، نہ خود کو چھپایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہے شان۔ جانشین ہو تو ایسا ہو، اترادھیکاری ہو تو ایسا ہو، شان والا ہو تو ایسا ہو کہ چہرہ عبدالقادر کا ہو، جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا۔ اب آئیے ایک شان اور بتا دوں، اور یہ آخری ہے because time is not letting me to address more and more because it's now going to be at 12 o'clock within 10 minutes. تو میں بات کو بہت تیزی سے فنش کروں گا۔ ایک شان اور دیکھو، ایک توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہ بھی قرآن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس کا تعلق سیدنا عزیر علیہ السلام سے ہے۔ حضرت عزیر نام سنا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہے؟ یہودی انہیں اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، بلکہ ان کا ماننے کا انداز ہی ان اسلامک ہے کہ وہ اللہ کا نبی نہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایسے یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں یہ وضاحت موجود ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور ہم کہتے ہیں دونوں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی شان یہ تھی، یہ شان تھی۔ اور وہ کیوں مغالطہ ہوا، کیوں دھوکہ ہوا اللہ کا بیٹا کہنے کا، وہ واقعہ موجود ہے 3 پارہ ہے قرآن پاک کا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر ایک دن ایک بڑی ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے تھے، ایسا گاؤں جو بالکل الٹ پلٹ گیا تھا۔ خاویۃ علی عروشہا اے ساقطۃ علی سقوفہا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کی وضاحت یوں کی کہ اس کے چھت جو پورا گاؤں جو ہے اس اپنی چھت پہ ٹوٹا پڑا ہوا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب گاؤں ایسا ہوگا تو اس گاؤں کا قبرستان کیسا ہوگا؟ وہ انتہائی ڈینجر، خطرناک، بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اتفاق سے ایک قبر پہ ٹھوکر لگی حضرت عزیر کی تو دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ، کنکال، کیا آپ کیا کہتے ہیں وہ جو کنکال نا، کنکال دیکھا، ڈھانچہ دیکھا ہڈی کا۔ کانپ گئے دیکھ کر، ہل گئے، تھر تھرا گئے۔ آگے بڑھے، دوسری قبر پہ ٹھوکر لگی تو دیکھا تختہ غائب ہے، اس میں بھی کنکال، بالکل چرمرائی ہوئی ہڈی۔ آسمان کی طرف سر کیا، عرض کیا اے اللہ، اے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اے اللہ یہ جو جن کی ہڈی سوکھ کے چرمرا گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں، انہیں دوبارہ تو زندہ کیسے کرے گا؟ How can you make them live again؟ کیسے how to give them life؟ کیسے تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ اے عزیر
جب میں انسان کو نطفہ پلید سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہوں تو یہ تو ہڈی ہے، اس میں پورا ڈی این اے ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں، یہ جواب، یہ اتر نہیں دیا بلکہ پریکٹیکلی اتر دیا. اور کیا دیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال تک اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی. کئے سال تک؟ 100 سال. اچھا موت سمجھتے ہیں نا؟ مرتو، موت مرتو. اگر نہیں سمجھتے تو جب آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا. مرتو کہتے ہیں ہوا انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے الگ ہو جانا. یہ کیا ہے؟ اسی کو موت کہتے ہیں. یعنی 100 سال تک حضرت عزیر کو شریر دھرتی پر ہے اور سول جو ہے روح قبض مولا میں ہے. کئے سال؟ یہ اللہ کی شان ہے. کیا ہے؟ 100 سال کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے روح کو پھر جسم میں حضرت عزیر کے شریر میں پھر پلٹا دیا. اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ اللہ کی شان ہے. کیا ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کی شان. جب بیٹھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر how many days did you stay؟ کم لبست؟ کتنا آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا ناخن دیکھا، اوکے، بال دیکھا، اوکے، کپڑا اپڑا سب ٹھیک ٹھاک، سب کھانا پینا سب اوکے. عرض کیا اے اللہ لبستو یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور کچھ؟ آواز ہی نہیں، عزیر نہیں، 1.5 دن نہیں، بل لبست 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال آرام کیا. اسی مغالطے کی وجہ سے یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. 100 سال آرام کیا. ارے اپنے کھانے پینے کو تو سونگ. اللہ پاک نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھ، پانی کو دیکھ، سونگ. لم یتسنہ، بدبو نہیں آ رہی ہے، سڑے نہیں، سپوائل نہیں ہوئے، ڈسٹروائے نہیں ہوئے، خراب نہیں ہوئے. یعنی میں نے تجھے بھی بچایا اور تیرے وسیلے سے تیرے کھانے پینے کو بھی بچایا، مگر تجھے یاد کرانے کے لیے نشانی کے طور پہ ایک چیز رکھا ہے تاکہ تو یقین کر لے. اپنے گدھے کو دیکھ، انظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اپنے گدھے کو دیکھ، وہ تھوڑا دور تھا، صحبت سے دور تھا. دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، کنکال بن گیا ہے، نہ پوست ہے، نہ گوشت ہے، نہ بال ہے، نہ کھال ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، ہڈیوں کا کنکال. ذرا دیکھ، دور تھا، میں نے اسے ڈھانچہ بنا دیا تاکہ تجھے یقین دلا سکوں. اب دیکھ میں تیرے سامنے اسے زندہ کروں گا، اس کا بال گوشت پوست کھال بال سب بناؤں گا. اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کے جلا سکتا ہوں تو قیامت کے دن ان الحکم الا للہ، وہاں تو میرا ہی حکم چلے گا. اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا پینا نہیں سڑا، گدھے پہ پورا اثر ہو گیا. کھانا نہیں سڑا. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ پورا کھانا جو تھا جس میں سوکھے گوشت کی بوٹیاں تھیں، کھجور تھی، ستو تھا، دال تھی، چاول تھا، گندم تھا، پانی تھا، خراب نہیں ہوا 100 سال تک. کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک گوٹھری میں تھا. کس میں؟ وہ کپڑے کی جو کیا کرتے ہیں اس کو پوٹلا یا پوٹلی یا گوٹھری واٹ ایور یو سے، جو آپ کہہ سکتے ہو، پوٹلے میں تھا. کس میں تھا؟ ایک پوٹلے میں تھا. توجہ سے سنیے گا. اور پوٹلا کہاں تھا؟ اللہ والے کے کاندھے پر. کیچ کرو یار، اللہ کی شان دیکھو. اللہ نے جب حضرت عزیر کی یہ شان، اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال میں نہ مٹنے دیے نہ مرنے
تو پھر میرا نبی شنار نبی مہان نبی جو گنبد خضرا کے آغوش میں لیٹا ہے وہ کیسے مر کے مٹی میں مل سکتا ہے؟ وہ تو مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ تو ذرا سوچو، جب بے زبان بھات اور روٹی کی کوئی بھاشا ہوتی ہے، بے زبان ہے، نربھاشی، کوئی بھاشا نہیں، جب بے زبان دانوں اور بے زبان کھانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ والے سے ٹچ ہو گئے تو جیون مل گیا، زندگی مل گئی۔ اے قادریو، تم نے تو دامن غوث اعظم تھام کر نعرہ لگایا ہے کہ غوث کا دامن، غوث کا دامن، ہمیں جب سٹ کر پوٹلے میں رہنے والے بے جان پکوان کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے دامن کو تھامنے والے مسلمان کا عالم کیا ہوگا؟ صحیح تقریر ختم ہوگی فوراً۔ تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی سب سے بڑی شان اور اس کی قدرت کی سب سے بڑی شان مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کو سمجھ لو۔ مولا کریم ہم سب کے دلوں میں غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلہ کی محبت کو ودیعت فرما دے، اور اس کا سب سے شنار اور پیارا طریقہ یہ ہے، 11ویں شریف آ رہی ہے، اب کی بار کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فاتحہ نہ کرے۔ زور سے ہاتھ اٹھا کے کہو ہم سب فاتحہ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب نکالو۔